الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. معزز سامعین کرام، حاضرین اجتماع، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہن، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی بیان کرنے کے لائق اور زیبا ہے، جو قادر مطلق اور احکم الحاکمین ہے، جس کی مرضی کے بغیر کائنات میں کوئی پتا بھی گنجش نہیں کر سکتا ہے. بعدہ انگنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، خاتم الانبیاء سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے. کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی. حاضرین گرامی، خطبہ مسعودہ کے بعد سورہ یاسین کی 38 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور بخاری اور مسلم کی ایک روایت بھی پڑھی گئی ہے جس کے راوی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے
25 تاریخ کو جو سورج گرہن لگا تھا، اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، رات اور دن، سورج اور چاند، یہ ستارے، ان کا آسمان کے اندر گردش کرنا اللہ رب العالمین نے جس طرح سے ان کو مقرر کر دیا ہے، اسی کے مطابق آسمان کے اندر تیرتے رہنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسے دوسری مخلوقات ہے، اسی طرح سے سورج اور چاند بھی اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ ان کو بھی اللہ رب العالمین نے ہی پیدا کیا ہے۔ سورج کے متعلق اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کے اندر فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، کہ سورج اپنے مقررہ راہ پر چلتا رہتا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ، اور یہ غالب علم رکھنے والے اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے، مقدر کیا ہے کہ سورج کا جو مدار ہے اللہ رب العالمین نے جو اس کا راستہ متعین کر دیا ہے، اس راستے پر چلتا رہتا ہے، ادھر سے ادھر وہ بھٹک نہیں سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ستارے سے جا کے ٹکرا جائے، چاند سے ٹکرا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کے حکم کا پابند ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو مدار، جو راستہ اس کے چلنے کا مقرر کر دیا ہے، اسی راستے پر وہ چلتا رہتا ہے۔ اس کا ایک مستقر کا ایک دوسرا معنی بھی کیا جاتا ہے کہ مستقر کا معنی ہے ٹھہرنے کی جگہ، یعنی سورج اپنے ٹھہرنے کی جگہ تک وہ چلتا رہتا ہے۔ اب وہ ٹھہرنے کی جگہ کیا ہے؟ ایک حدیث ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے، اس حدیث کو سامنے رکھیں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو بات واضح ہوگی کہ مستقر کا ایک دوسرا معنی کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ذر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا حین غربت الشمس، جب سورج غروب ہوا، یعنی سورج غروب ہونے کے وقت جب سورج ڈوب گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تدری این تذهب، تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ ہماری نظروں سے جو سورج اوجھل ہو جاتا ہے، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ غروب ہو گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے، جانتے ہیں کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو اس کا زیادہ علم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، یہ سورج جاتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے یہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے، عرش کے نیچے پہنچ کر کے اللہ رب العالمین کا یہ سجدہ کرتا ہے، یہ سجدے میں گر جاتا ہے، اور فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنُ لَهَا، اس کے بعد سجدہ کرنے کے بعد یہ اللہ رب العالمین سے دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ جو اللہ
اللہ رب العالمین نے طلوع غروب کا ایک سلسلہ مقرر کیا ہے، اسی سلسلے کے مطابق وہ پھر اجازت مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے اجازت مل جاتی ہے، فَيُؤْذَنُ لَهَا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَيُوشِكُ أَن تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، کہ ایک وقت ایسا آئے گا، قریب ہے کہ وہ وہی سورج جو روزانہ اپنے معمول کے مطابق عرش کے نیچے جا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے ستاریز ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین سے پھر دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، قریب ہے کہ عرش کے نیچے پہنچ کر سورج اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرے اور اللہ رب العالمین سے دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت مانگے، تو فلا يقبل منها، اس کا سجدہ اللہ رب العالمین قبول نہ کرے، وتستأذن فلا يؤذن لها، اور وہ اجازت مانگے دوبارہ طلوع ہونے کی تو اللہ رب العالمین سے اجازت نہ دے۔ ایک وقت وہ آئے گا اور پھر کہا جائے گا یقال لها ارجعی من حیث جئت، یعنی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہوگی کہ سورج سجدہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے جب اجازت مانگے گا تو اللہ رب العالمین اس کا سجدہ قبول نہیں فرمائے گا اور اسے دوبارہ اس کے معمول کے مطابق اسے طلوع ہونے کی اجازت نہیں دے گا، اور کہا جائے گا ارجعی من حیث جئت، یعنی وہی لوٹ جاؤ جہاں سے تم آئے ہو، یعنی دوبارہ جس طرح سے مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، پھر اسے حکم ہو جائے گا کہ جہاں تم غروب ہوئے ہو، یعنی مغرب سے پھر وہ طلوع ہونے لگے گا، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد فَتَطْلُعُ مِن مَغْرِبِهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یہ فرمایا کہ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا اور کہا جائے گا کہ وہی سے طلوع ہو جاؤ، یعنی جہاں وہ غروب ہوا ہے اور وہی سے وہ طلوع ہوگا، اور یہی مفہوم ہے اس آیت کریمہ کا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج اپنے مستقر پر چلتا رہتا ہے، ایک ٹھہرنے کی جگہ تک وہ چل کے جاتا ہے، کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ مستقر سے مراد یہ عرش کے نیچے اس کا سجدہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے مستقر کا ایک تیسرا مفہوم یہ ہے کہ چلتا رہتا ہے مستقر، قیامت کے دن تک یہ چلتا رہے گا، اور جب قیامت کا دن آ جائے گا تو پھر اس کی حرکت بند ہو جائے گی۔ یہ سورج کے متعلق اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کے اندر ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے چاند کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کہ چاند کے لیے ہم نے کچھ منزلیں مقرر کر دی۔ اللہ رب العالمین نے چاند کے لیے 28 منزلیں مقرر کی ہیں، اور روزانہ ہر منزل کو وہ طے کرتا ہے، پھر 2 دن غائب رہنے کے بعد تیسرے دن پھر طلوع ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ سوکھی ہوئی کھجور کی ٹیڑھی لکڑی کے مانند ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آخر میں بہت باریک سا چاند رہ جاتا ہے، ٹیڑھا سا، تو اس کو عرجون القدیم کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی منزلیں مقرر کی ہے، اور وہ روزانہ ایک منزل طے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں سوکھی ہوئی کھجور کی پرانی لکڑی کے مانند ٹیڑھا سا رہ جاتا ہے۔ تو چاند اور سورج کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ نہ تو ان کی عبادت کی جا سکتی ہے، نہ تو ان کی پرستش کی جا سکتی ہے، ان کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوا جا سکتا ہے، یہ ہمیں روشنی پہنچاتے ہیں، ان کے ذریعے ہم راستہ معلوم کرتے ہیں، دن میں ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کہ ان سے ہم کو روشنی ملتی ہے، ہم ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، ان کے سامنے جھک جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن، والشمس والقمر، سورج اور چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم سورج اور چاند کا سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن،
اس اللہ کا سجدہ کرو، اس اللہ کے سامنے جھکو، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جس نے چاند کو پیدا کیا ہے، جس نے سورج کو پیدا کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے، ارے حقیقی معنوں میں اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو یہ سورج اور چاند اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے سامنے نہیں جھکا جا سکتا ہے، ان کا سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے، سجدہ اللہ رب العالمین کا کیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہی 25 تاریخ کو سورج گرہن لگا، اچانک اس کی کچھ روشنی غائب ہو گئی کچھ ٹائم کے لیے۔ اگر ایسا معاملہ آ جائے، سورج گرہن لگ جائے یا چاند گرہن لگ جائے تو اس کے متعلق ہدایت ربانی کیا ہے؟ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ یہ اس طرح کی اللہ کی اگر نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ اعمال جن کا نہ تو قرآن میں ذکر ملتا ہے، جن کا نہ تو احادیث میں ذکر ملتا ہے، وہ اعمال ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں، اور اعمال میں ہم پیش رہتے ہیں، ہم خود رہتے ہیں، ہماری خواتین رہتی ہیں، بچے رہتے ہیں، جن کا صرف کتاب و سنت میں کہیں نہیں ملتا ہے، لیکن جن اعمال کا ذکر قرآن کے اندر ملتا ہے، حدیث صحیحہ کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کو کیا ہے اور صحابہ کرام نے کیا ہے، ان اعمال کے بارے میں ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کیا یہ عمل بھی اسلام کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کے ذریعہ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، گناہوں سے رک جائیں، اپنی غلطیوں سے توبہ کر لیں۔ یہ اللہ رب العالمین ڈرانا چاہتا ہے۔ اور زمانے جاہلیت کے اندر ایک باطل عقیدہ یہ موجود تھا کہ جب چاند گرہن یا سورج گرہن لگتا تھا تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کسی بڑے شخص کی پیدائش کی وجہ سے سورج گرہن یا چاند گرہن لگا ہوا ہے، یا کسی بڑے شخص کی وفات ہو جانے کی وجہ سے چاند گرہن یا سورج گرہن لگتا ہے۔ اس کی بھی تردید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایسی بھی بات نہیں ہے کہ سورج کا گرہن لگ جانا یا چاند کا گرہن لگ جانا یہ اس کا تعلق کسی کے پیدا ہونے سے یا کسی کے مر جانے سے نہیں ہوتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ انکسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگ گیا۔ کب؟ یوم مات ابراہیم علیہ السلام، جس دن ابراہیم علیہ السلام کو زندہ سی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، اسی دن اتفاق سے سورج کو گرہن لگ گیا، سورج گرہن ہو گیا۔ وقال الناس انکسفت الشمس لموت ابراہیم، تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے آج سورج کو گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے بات کہی کیونکہ زمانے جاہلیت میں یہی بات مشہور تھی، لوگ یہی سمجھتے تھے کہ سورج اور چاند کو گرہن اسی وجہ سے لگا کرتا ہے، اس لیے لوگوں نے کہا کہ انکسفت الشمس لموت ابراہیم علیہ السلام۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته، کسی کے مرنے کی وجہ سے یا کسی کی زندگی کی وجہ سے، کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے انہیں گرہن نہیں لگتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس بات کا عقیدے کی ترغیب فرمائی، وہیں اس بات کی بھی ترغیب دی اور اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ اگر ہم سورج اور چاند کو اس حالت میں دیکھ لیں، ہمیں معلوم ہو جائے کہ سورج کو گرہن لگ گیا ہے یا چاند کو گرہن لگ گیا ہے،
تو ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی اور فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب تم ان دونوں کو سورج اور چاند کو اس حالت میں دیکھو کہ گرہن لگ گیا ہے تو فَادْعُوا اللَّهَ، تو اللہ سے دعا کرو، اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے۔ اس وقت وہ دعا کرنے کا مقام ہوتا ہے، وَصَلُّوا، اور نماز پڑھیے، حَتَّى تَنْكَشِفَ، یہاں تک کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کھل جائے۔ آپ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے، آپ نے یہ رہنمائی کی ہے کہ جب سورج اور چاند کو اس حال میں آپ دیکھیں تو آپ اللہ رب العالمین کے حضور دعا کریں اور نماز کا اہتمام کریں، اور اس وقت تک آپ دعا کرتے رہیں، نماز پڑھیں جب تک کہ سورج یا چاند گرہن کھل نہ جائے، اس وقت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں لمبی نماز ہوتی ہے تو لوگ پیچھے چلتے ہیں، کیا اتنی دیر تک کون نماز پڑھ پائے گا؟ لیکن آپ بتائیے یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اللہ کی ایک نشانی ہے۔ آپ بتائیے قیامت کے دن جب اچانک ایسے قیامت آ جائے گی تو ہم اپنے کاروبار میں مشغول رہیں گے، کیا اس وقت یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ بڑی مشغولیت ہے، آج اس کام میں مشغول ہے، آج اس کام میں مشغول ہے؟ یہ کوئی موقع نہیں ملے گا۔ جس طرح سے آج ہم بہانے بازی کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں کام سے جانا ہے اور ہماری مشغولیت بہت ہے، ہم اتنی لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ پچھلی صفوں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اگر اس طرح کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے اور اس طرح کی ذہنیت اپنے اندر نہیں رکھنی چاہیے۔ بہرحال اور ایک روایت میں بخاری میں کہ حتیٰ تنجلیہ، تم اس وقت دعا کرو، نماز پڑھو یہاں تک کہ سورج یا چاند جو بھی پھر روشن ہو جائے، پھر وہ روشن ہو جائے، یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن کے ختم ہو جائے، اس وقت تک آپ نماز پڑھیے۔ اور ایک دوسری روایت میں بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں جس کے راوی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فصلوا، نماز پڑھو، وادعوا، اور دعا کرو، حتی ینکشف ما بکم، یہاں تک کہ وہ تمام یہ کیفیت جو تم پر تعلیم ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ یعنی اس وقت تک آپ کو دعا کرنا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اور نماز پڑھنی ہے۔ آپ کو بتاؤں ہمیں اور آپ کو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا ہے، جیسے عام دنوں میں سڑکوں پہ دوڑتے رہتے ہیں، بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، ایسے اس حالت میں بھی ہم ہماری خواتین اور ہمارے بچے بے خوف ہو کر گھوما کرتے ہیں، کوئی فرق ان کو نہیں پڑتا ہے کہ سورج گرہن لگ گیا ہے، چاند گرہن لگ گیا ہے۔ دوسری قوموں کو آپ دیکھیے، ان کے عقیدے سے میں نہیں بحث کرنا چاہیے عقیدہ کیا ہے، لیکن دوسری قومیں تو کتنا اہتمام کرتی ہیں اور کس طرح کا خوف زدہ ہو جاتی ہیں، اپنے بڑے بڑے اہم کام ڈال دیتی ہیں اس دن۔ لیکن ہم کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہدایت ملی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنمائی کر دی ہے کہ ایسے موقعوں پر ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن ہم اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے اور عام دنوں ہی کی طرح سے، عام حالات کی طرح سے ہم اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے۔ دوسری حدیث میں دیکھیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ خسفت الشمس، کہ سورج گرہن لگ گیا، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزعا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے کھڑے ہوئے۔ آپ غور کریں، یعنی سورج گرہن کی وجہ سے آپ تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ قرآن نے یہ صاف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ اعلان کر دیا ہے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان موجود رہیں گے تب تک اللہ رب العالمین ان کو عذاب نہیں دے گا، اور جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے تب تک اللہ رب العالمین عذاب نہیں دے گا۔ اس کے جس نبی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھیوں کو عذاب نہیں دے گا جن کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، اس نبی کا یہ عالم ہے کہ جب آپ سورج گرہن دیکھتے ہیں اور آپ کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں جب سورج کو گرہن لگتا ہے فقام فزعا، تو آپ گھبرائے ہوئے اٹھتے ہیں اور یخشى ان تكون الساعة،
آپ ڈر جاتے ہیں کہ یہ قیامت تک قائم ہو جائے. آپ بتائیے قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں آپ نے بتائی ہیں، لیکن آپ کو ہوش و حواس نہیں رہ جاتا. آپ ایسا گھبراتے ہیں کہ آپ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت قائم ہو جائے. پھر فقط المسجد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آتے ہیں. فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله. بخاری و مسلم کی روایت. راوی حدیث ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں جس طرح رکوع و سجود کرتے تھے اس سے لمبا رکوع کیا، اس سے لمبا قیام کیا، اس سے لمبا سجدہ کیا. یعنی لمبی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اور یہی نہیں بلکہ صرف مردوں ہی کے لیے نہیں، یہ عورتوں کے لیے بھی نماز مشروع ہے. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اتیت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي. یہ بھی روایت بخاری سے کی ہے. اسماء بنت ابو بکر کہتی ہے کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ان کے گھر میں آتی ہوں تو میں نے دیکھا کب جس وقت کی سورج گرہن لگا ہوا تھا اس وقت لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کر کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے. وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کھڑی ہو کر کے نماز پڑھ رہی تھی. یعنی اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مردوں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے اور عورتوں کو بھی اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور دعا توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے. اس نماز کا طریقہ ہے. بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات، یہ حدیث جو ذکر کیا ہے اسی باب کے تحت ذکر کیا ہے. باب قائم کیا ہے، باب صلاۃ النساء مع الرجال فی الكسوف. باب صلاۃ النساء مع الرجال فی الكسوف، یعنی سورج گرہن میں اور مردوں کے ساتھ عورتوں کی نماز کا بیان. یعنی مردوں کے ساتھ عورتیں بھی باجماعت نماز ادا کریں گی سورج گرہن اور چاند گرہن میں. تو اسی باب کے تحت اس حدیث کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وہ بھی کھڑی ہو کر کے نماز پڑھ رہی تھی. اور اس نماز کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے اس نماز میں بھی اقامت نہیں دی جائے گی، اس نماز میں بھی اذان نہیں دی جائے گی، لیکن اس کے لیے خاص لفظ مشروع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جس لفظ کے ذریعہ یا جن الفاظ کے ذریعہ لوگوں کو بلایا جائے گا اس نماز کے لیے، ایک حدیث ہے جس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جس کے اندر ہے کہ فَبَعَثَ مُنَادٍ يُنَادِي الصَّلَاةُ جَامِعَةً. اس سورج گرہن کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پکارنے والے کو، ایک ندا دینے آواز دینے والے کو بھیجا اور وہ یہ پکار رہا تھا الصلاۃ جامعۃ. اور الصلاۃ جامعۃ بھی پڑھا جا سکتا ہے. بہرحال الصلاۃ جامعۃ ان الفاظ کے ذریعہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے لیے لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے. یہ مسنون طریقہ ہے. اس کے لیے اذان دے کر کے نہیں بلایا جائے گا، بلکہ یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں اور ان الفاظ کے ذریعہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورج گرہن کی نماز کے لیے بلایا. اور یہ نماز، اس نماز میں قرأت جہری کی جائے گی، 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے جب قیام کیا جائے گا تو ایک رکوع کے بعد پھر سجدہ نہیں جائیں گے، پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ تلاوت شروع کر دیں گے. بعض لوگ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کی بات کہتے ہیں تو سورہ فاتحہ بھی کر سکتے ہیں دوسرے قیام میں، ورنہ جہاں سے چھوڑی گئی وہیں سے پھر تلاوت شروع کی جائے گی. یعنی 2 مرتبہ قیام کیا جائے گا، 2 رکوع ہے اس میں. پہلی رکعت میں بھی اسی طرح سے دوسری رکعت میں بھی 2 رکوع کیا جائے گا اور 2 مرتبہ قیام ہوگا. اور بعض اور احادیث ہیں، تمام احادیث کو جب اکٹھا کیا جائے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ 4 رکوع کے ساتھ ساتھ لے کر کے 10 رکوع تک کر سکتے ہیں. یعنی پہلی رکعت میں آپ چاہیں تو 2 رکوع کریں، چاہیں تو 3 رکوع کر لیں تو دونوں ملا کے 6 ہو جائیں گی، چاہیں تو 4 رکوع کر لیں تو دونوں ملا کے 8 ہو جائیں گی، اور اگر چاہیں تو پہلی رکعت میں 5 مرتبہ رکوع کریں تو اس طرح سے 10 رکوع ہو جائیں گی. یعنی سجدے تو 4 ہی رہیں گے
2 رکعت میں، لیکن رکوع میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اور اگر زیادہ لمبی نہیں پڑھ سکتے تو زیادہ مستحب تو یہی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے اور 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ، یعنی ہر رکعت میں جس طرح سے 2 سجدے ہوتے ہیں ایسے 2 مرتبہ رکوع بھی کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے۔ اور لمبی قرأت اللہ کے وسلم کرتے تھے، تو لمبی جب قرأت کریں گے اور رکوع میں اضافہ ہوگا تو نماز لمبی ہو سکتی ہے۔ اور لمبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اس وقت جب تک کہ سورج گرہن اور چاند گرہن ختم نہ ہو جائے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس پر بھی توجہ دینا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ بہت سارے خرافات ہم بیان کرتے ہیں، وہ چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں۔ بھائی یہ بہت مشہور ہے کہ حاملہ عورت ہے، اگر پیٹ سے عورت ہے تو چھری نہ استعمال کرے اور سلائی کا کوئی کام ہے تو نہ کرے۔ تو یہ تمام چیزیں وہم ہیں، یہ توہم پرستی ہے، اس کا کوئی ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ ان اوقات میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کریں اور آپ نماز پڑھیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اس چیز کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سب جو خرافات کہ لوگ کہتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اگر کوئی پیٹ والی عورت سورج گرہن یا چاند گرہن دیکھ لے گی تو بچے ناک کٹا ہوگا، کان کٹا ہوگا، ہونٹ کٹا ہوگا۔ یہ تمام تصورات یہ سب باطل ہیں، اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو ان خرافات سے بچیں، جو اللہ اس کے رسول کی ہدایت ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہم توبہ و استغفار کریں۔ تو سامنے کرام جب کبھی ایسا موقع ملے تو ہمیں سمجھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہدایت کی ہے ان ہدایات کے مطابق ہم نماز کا اہتمام کریں اور توبہ و استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جب تک رکھے، ایمان پر رکھے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک الرحیم الرحیم۔